اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں پر سلامتی اور اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اور برکتیں۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھی بات کہنے کی اور ڈھنگ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلیقہ دے۔ میرے بزرگوں، میں نے سورہ مدثر کی کچھ آیات پڑھی ہیں۔ آپ لوگوں نے سورہ مدثر کی آیات سنی ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بھی سنی ہے اور ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں ہم سب لوگ۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ یاد دہانی کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تذکیر کے لیے، تو میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ ہم لوگ دیکھیں گے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا ہے، اس میں پھر ہم لوگ کس طرح ایڈریس کیے جاتے ہیں، کس طرح مخاطب کیے جاتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی ان آیات کو پڑھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یہ آیات نا ہر انسان کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ کے سامنے لکھی ہونی چاہیے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل لپیٹ کے سونے والے، اے لحاف اوڑھ کر سونے والے، اٹھ، اس کے سامنے لکھا وہ ہونا چاہیے۔ اور وہ شق جو ہے نا، وہ ایک ایک اس پہ ہم لوگوں کی روز نظر پڑنی چاہیے۔ قم فانذر، اٹھ اور انذار کر، خبردار کر۔ تو خبردار کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو خبردار کی جانے والی چیز کے متعلق علم ہو۔ مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ خطرہ ہے یا یہ مصیبت آنے والی ہے، تبھی میں الرٹ کر سکوں گا، اپنے آپ کو بھی الرٹ کروں گا اور دوسروں کو بھی خبردار کروں گا۔ اور خبردار کرنے سے پہلے کہا گیا ہے قم، اٹھ کھڑے ہو۔ تو اگر ہم بستر پہ ہیں تو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ہمت چاہیے ہوگی، حوصلہ چاہیے ہوگا، لیکن وہ ہمت اور حوصلہ آئے گا کہاں سے؟ جب تک ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل کی تہخانوں میں وہ روشنی جس کو ہم دوسروں تک لے جانا چاہتے ہیں، یا وہ مصیبت کے لیے جو ایک احساس کرنے کی جو طاقت ہے اور مصیبت سے بچنے کے لیے جو ہم کچھ چاہتے ہیں، ہوشیار کرنا، خبردار کرنا، جب تک اس کے متعلق ہم خود فکر مند نہیں ہوں گے، تب تک ہم اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا المدثر، اے مدثر، کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ 40 سالہ زندگی میں انہوں نے کھڑے ہونے کے لیے کوششیں کی کہ نہیں؟ یہ حکم جو آیا ہے وہ ظاہر 40 سال کے بعد ہی آیا ہے نا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے جاتے تو کیا آپ دنیا کے بہت عظیم الشان لیڈروں میں بڑا مقام نہیں پاتے نا؟ کیوں؟ کیونکہ حضور کو اگرچہ یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نبی بنائے جانے والا ہوں، لیکن ایک انسان کے ناطے، ایک عظیم انسان ہونے کے ناطے جو کچھ انہیں دکھ رہا ہے اس کے تعلق سے وہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کوشش کی صحیح سمت کیا ہونی چاہیے اس تعلق سے فکر مند ہیں۔ اپنے مشن کی بنا کس پہ رکھیں، بنیاد میں کیا چیز رکھیں جہاں سے اپنی تعمیر کا آغاز کریں، اس تعلق سے فکر مند ہیں۔ انسانیت کی اصلاح اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کی فکر مندی تو ہے ہی، اور وہ دکھنے لگی ہے بہت پہلے سے، لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آغاز کیسے کریں، بنا کیسے رکھیں، بنیاد نیو کیسے ڈالیں۔ اور نبی نہیں بنائے جاتے نا، تب بھی ایک انسان، عظیم انسان ہونے کے ناطے آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ کر لیتے کہ اپنے مشن کا باضابطہ آغاز کر لیتے۔ دنیا میں بہت سارے لیڈروں نے کیا،
میں یہ بات کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ قم سے پہلے وہ تیاریاں دکھنی چاہیے ہم کو، قم سے پہلے وہ دل دردمند دکھنا چاہیے، تب آدمی قم کہتا ہے۔ قم باذن اللہ جو ہوتا ہے نا، اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے انسان، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے تیاریاں ہو چکی ہوں۔ ہم لوگ سب لوگ، میں خود دیکھنے میں دبلا پتلا سا لگتا ہوں، 38 ایئرس کا ہو چکا ہوں، 39 میں جا رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ 40 کراس کر چکے ہیں، 50 کراس کر چکے ہیں۔ ہم نے پیچھے کیا تیاری کی ہے کہ ہم اس قوم کی آواز پہ کھڑے ہو سکیں؟ اے مدثر، اور میں اگر تھوڑا سا کفر سننے کا وہ ہو تو میں غلام احمد پرویز صاحب کا ترجمہ آپ کو سناؤں تو کہتے ہیں یا المدثر کا ترجمہ ہے اے خزاں رسیدہ چمن میں بہار لانے والے۔ ہاں، ان کا ترجمہ ہے یہ، اے اجڑے ہوئے نشیمن کو آباد کرنے والے۔ کیونکہ 10 سرہ تفسیر میں ایک معنی یہ بھی ہے، میں نے بھی لغت میں دیکھا، ایسا نہیں کہ ان کی لغت میں نہیں، باضابطہ لغات میں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں میں دیکھا، تو ہاں وہ معنی ہے، اس میں ہے۔ اور کمبل اوڑھ کر لپیٹ کر رہنے والے بھی معنی ہے۔ تو وہ جو خزاں رسیدہ چمن ہو گیا تھا انسانیت کا، گلستان آدم، اور اس کو وہ محسوس بھی کر رہے تھے، اسی چمن میں رہ رہے تھے، تو یہ احساس ہمارے اندر ہو تب ہم قم کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد انذار کریں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ قم ہے، کھڑے رہنا۔ ایک ہوتا ہے معنی قم کھڑے ہو جاؤ، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کھڑے رہو۔ جیسے اذکر معنی یاد کرو، اذکر یاد رکھو، طہر پاک کرو اور پاک رکھو، کیونکہ پاک رکھو کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو، تو کب ہوگا یہ کھڑے رہنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ بعض دفعہ آدمی جوش میں آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کھڑے رہنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے یہ کہنا ہوگا، اور یہ کہنا تو آسان ہے، ہم سب لوگ سنتے نہیں سب باتیں کہ اللہ تو کہنا آسان ہے، ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ثم استقاموا بھی تو ہے۔ لیکن یہ ثم استقاموا سے پہلے ربنا اللہ کہنا شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، خاندانی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ خاندانی والا خدا تو ظاہر ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، شعور والا خدا معنی رکھتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو آگے بشارت سناتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کسی بھی عالم نے یا کسی بھی اللہ والے نے کبھی اپنے اس میں سوانح عمری میں یا کہیں پر بھی لکھا کہ فرشتوں کا نزول میں نے محسوس کیا؟ اس دنیا ہی کی بات ہے نا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اس دنیا ہی کی بات ہے نا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو غم نہ کرو، اور پھر اس جنت کی خوشخبری سنو جو آنے والی ہے بعد میں۔ اس دنیا میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو کسی نے محسوس کیا؟ پیغمبر کے علاوہ کسی نے لکھا، کسی نے بتایا کہ ہاں ہم نے فرشتوں کو محسوس کیا؟ کہاں ملتا ہے؟ وہ فرشتے اترتے ہیں، اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں لوگ، یا کیسے محسوس کریں گے؟ وہ تتنزل علیہم الملائکہ کے بعد جو اللہ تخافوا ہے نا، اگر آپ فیئرلیس ہو جاتے ہیں، فیئرلیس، آپ میں خوف نہیں ہے، آپ بے باک ہیں، آپ کو صرف ایک خدا کا ڈر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ واقعی اس جنت کے دیوانے ہیں اور اس کے مشتاق میں ہیں جس جنت کا وعدہ خدا نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرشتوں کا نزول ہم ظاہر ہے فزیکلی دیکھ نہیں سکتے، ان کا نزول ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ محسوس کیسے کریں گے؟ ان چیزوں سے جو اپنے اوپر طاری ہوں گی، ہمارے اوپر طاری ہوں گی۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کھڑے رہے استقامت کے ساتھ پہاڑ کی طرح کہ نہیں جو ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جب کسی انسان کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو پھر وہ یہ تو پسند کر سکتا ہے کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے،
لیکن پھر وہ اس سے واپس ہونا پسند نہیں کر سکتا. تو ایمان کتنی تہ میں اترا ہے وہ چیز بتائے گی کہ ہم قم کے لیے کتنا تیار ہیں. ہمارے بیڈ کے سامنے لکھا رہے گا یا ایھا المدثر قم. اب دیکھیے ہم لوگ نمازوں کے لیے کتنی لڑائی کرتے ہیں. میں خود کبھی بھی یعنی بہت زمانہ ہو گیا، ایک زمانہ پہلے کبھی کسی جوش میں یا ہمت کرتے ہوئے ایک آدھ دو مرتبہ تہجد کے لیے اٹھاؤں گا. شیڈول ایسا بن گیا انسان کا، 11 بجے سوتا ہوں. آپ سب لوگ بھی 11-12 بجے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اگر رات میں اللہ کی عبادت کرو، اس کو عبادت مطلب اس کو یاد کرو گے نا، تو کیا ہوگا؟ ہی اشد وطئا، وہ تمہارے قدم کو مضبوطی سے جمانے میں بہت مدد کرے گا. وہ رات کا اٹھنا، اگر تم کسی مشن پہ ہو، کسی کام پہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ کچھ کام ہو، تو رات کا اٹھنا یاد رکھو اشد وطئا ہے، تمہارے اندر استقامت پیدا کرے گا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تمہارے اندر صحیح بات کہنے کا سلیقہ پیدا کرے گا، درست بات کہنے کے لیے تم کو علم دے گا خدا. وَأَقْوَمُ قِيلًا. کسی بھی مشن میں کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو؟ یہی نا کہ وہ اشد وطئا، مضبوطی کے ساتھ جمے اور درست بات کہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. پڑھتے ہیں ہم ہوتا کیا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ سے مخاطب ہیں یہ آیتیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو کہا گیا اے لحاف اوڑھ کر سونے والے اٹھ جا، تو رسول اللہ لحاف اوڑھ کر اٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے انتظار کیا. ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہر ایک کے بیڈ کے سامنے یہ آیتیں ہونی چاہیے میرے بزرگوں، تب جا کے ہم انتظار کر سکیں گے. اور انتظار بہت اہم چیز ہے. ابھی جیسے ہندوستان کے تناظر میں آپ دیکھیے، اس وقت ہم لوگ تبشیر کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ تبشیر. انتظار کر سکتے ہیں زیادہ، اپنے لیے نہیں. مسلمانوں کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، جسے مسلمان بھی شامل ہیں، سکھ عیسائی سب شامل ہیں، ان کو الرٹ کرنا، ان کو خبردار کرنا کہ خطرہ آ رہا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں نا. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ انذار کرنا من حیث آپ کہہ سکتے ہیں من حیث الہندیین، ہندوستانیوں کے لحاظ سے یہ انذار کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. رسول اللہ کھڑے ہوئے فاران کی چوٹی پہ، آپ نے کیا فرمایا؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک فوج پیچھے، ایک اور تم آگے ہو، میں آگے اور پیچھے دونوں دیکھ پا رہا ہوں، تم نہیں دیکھ پا رہے ہو. اگر کہوں کہ وہ فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو آپ تبشیر کر رہے ہیں یا انذار کر رہے ہیں؟ انذار کر رہے ہیں. تبشیر کی بات نہیں ہے. تبشیر کا موقع آئے گا، پہلے انذار ہے. اس وقت جو ہندوستان میں فضا بن رہی ہے نا، فانذر قم فانذر، اے جماعت اسلامی کے لوگوں، جماعت اسلامی کے لیڈروں، اے تبلیغی جماعت کے لیڈروں، اے جمعیت العلماء والوں، اور اے وغیرہ وغیرہ والوں، قم فانذر. لیکن یہ قم ہوگا کیسے؟ جو خزاں رسیدہ چمن پہ بہار لانے کی کوششیں کرنی چاہیے، اس کوششوں کے بجائے تو پیٹ پوجا ہو رہی ہے اور دکان چمکائی جا رہی سیاست کی. مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ کا ایک وہ پڑھا میں نے اقتباس، تو انہوں نے کہا کہ میں شیخ الہند علیہ الرحمہ کی مجلس میں تھا. میں نے کہا کہ حدیث آئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ نے کہا شیخ الہند سے کہ حضرت واقعی اللہ کے رسول سے تو ہم مسلمانوں کی محبت ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. اگر رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے باپ کے شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہم زیادہ زیادہ بدلہ میں اس کو گالی دے دیں گے. لیکن جو جوش دکھتا ہے رسول اللہ کی گستاخی میں، جو تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مسلمان محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے. تو شیخ الہند علیہ الرحمہ نے کیا کہا آپ سوچئے. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس پہ تو فدا ہو جاتا ہے نا. وہ ڈن دیجیے سر.
اس پر تو فدا ہو جاتا ہے انسان، اس کی ہر ادا پہ، اس کے ہر حکم پہ، ہر تعلیم پہ انسان فدا ہوتا ہے، اس کو حرز جاں بناتا ہے۔ تو مسلمان اگر واقعی محبت کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں رسول اللہ کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات اور ہدایات کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے؟ اگر محبت ہے تو کرنا چاہیے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی کا تو پھر بولے یہ محبت جو ہے نا، یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ دراصل ہے کیا کہ رسول اللہ کی بے عزتی میں مسلمان اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے جس کو بڑا بنایا ہے اس کو تم بڑا نہیں سمجھتے ہو، میں ہے یہاں پہ ہم۔ یہ اصل میں ضرب رسول اللہ کی ذات پہ نہیں لگ رہی ہے جو ہم تل ملا رہے ہیں، ورنہ اگر ویسا ہوتا تو رسول اللہ کی ذات پہ ہم ضرب خود لگا رہے ہیں صبح شام۔ وہ ضرب ہمارے ہم پہ لگ رہا ہے، ایک ہے جس کو ہم نے بڑا بنایا ہے اور تم اس کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہو، ہم نے بڑا بنایا ہے، وہ ہم پہ چوٹ لگ رہی ہے، وہ انا پہ۔ ورنہ اگر سچ مچ میں محبت ہوتی تو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتے، شخصیت رسول کے ساتھ، کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ربیع الاول منا رہے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سنت رسول کی بات آ رہی ہے تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں پگڑی اور داڑھی سے، جانتے نہیں رسول اللہ کی حقیقت میں سنتیں کیا ہیں۔ ابھی جو ہمارے فلاں نیتا نے، جو بھی نیتا ہوں، انہوں نے جو مارچ کیا تحفظ وہ گستاخ رسول مرد آباد وغیرہ کے نعرے لگاتے ہوئے، کیا ہے؟ دکان چمکانے کی سیاست کے علاوہ کیا ہے؟ اور ہمارے لوگ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، ذرا سی بات پہ جذبات میں آتے ہیں، اوہو کیا بات ہے، سچا لیڈر قوم کا۔ بس سچا دکاندار ہے وہ، قوم کہنے کی صلاحیت ایسے نہیں پیدا ہوتی ہے، قوم پہ عمل کرنے کی اور پھر فانذر کی، اس سے پہلے کوششیں ہوتی ہیں، زبان بنانی پڑتی ہے ارجمند، ذہن ہوشمند بنانا پڑتا ہے اور دل کو دردمند بنانا پڑتا ہے۔ کام کیا نہیں؟ ہمارے سامنے ایک سے ایک اللہ کے بندے جنہوں نے کام کیا، کبھی بھی وہ نام و نمود کے چکر میں نہیں رہے، سیاست کے چکر میں نہیں رہے، ان کا کام تھا تعمیر شخصیت، تعمیر اصلاح، تعمیری اور اصلاحی کام، تعمیر معاشرہ۔ انہوں نے کام کر کے دکھایا اور ان کے اثرات دکھ رہے ہیں، پوری دنیا پہ دکھ رہے ہیں۔ دکان چمکانے والوں کی سیاست کے پیچھے ہم لوگ کب تک پڑے رہیں گے؟ نکار دیجیے ایسے لوگوں کو، وہ ہم سے ہی غذا پا رہے ہیں، وہ جو موٹے ہو رہے ہیں نا، ہم سے ہی ہو رہے ہیں۔ ہندو قوم اپنے نیتاؤں کو، بھرشٹ نیتاؤں کو موٹا کر رہی ہے اور ہم اپنے نیتاؤں کو موٹا کر رہے ہیں۔ آج جمعیت العلماء کے کسی مہاراشٹر کے صدر کا انتخاب ہونے والا ہے، میں جس مدرسے میں رہتا ہوں وہاں کے مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ بھائی سوچنے والی بات ہے نا۔ اچھا نجی محفلوں میں گالیاں بھی دیں گے، حیرت کی بات ہے، ارے یار ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، اور پھر آپ صدارتی انتخاب میں چلے بھی جا رہے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید کی کا کہا ہوا تو صاف دکھ رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ محض یہ نہیں کہ وہ کھاتے ہیں، یہ احبار اور رہبان اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں، محض یہ نہیں بلکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ آپ کو نہ دکھ رہا ہو تو کیا مصیبت ہے بھائی، نہ دکھ رہا ہو تو کیا کر سکتا ہے آدمی؟ یہ ہمارے ہندوستان کی 300 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کی راہ سے رکاوٹ پیدا کرنے والے کوئی اور نہیں، یہی لوگ رہے۔ تو ہمیں انذار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑے ہونے کے لیے صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، اور وہ صلاحیت یقین کی دولت سے پیدا ہوتی ہے، اور یقین علم کے بغیر نہیں آتا ہے۔ اس لیے بات گھوم پھر کر وہیں پہنچتی ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنے دین کو جاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔
تب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا یا ایھا المدثر، ہم اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے اور جوش میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جوش میں کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جوش میں کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جہادی بن جاؤ، تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ جوش میں کھڑے ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ جوش میں کھڑے ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ربیع الاول میں ڈنکا پیٹتے رہو اور لوگوں کو پریشان کرو۔ جوش میں کھڑے ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے تحفظ ختم نبوت اور وغیرہ وغیرہ زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیں۔ اصل میں جوش میں کھڑے ہونے کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کے لیے کھڑے ہوں۔ پھر اس کے بعد آئے گی بات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا بنا کر دکھا، اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اپنے رب کو بڑا بنا کر دکھا۔ وربک فکبر ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر آپ اس کو الٹ دیں نا، فکبر ربک فکبر، تو وہ الٹا بھی ربک فکبر ہی بنتا ہے، یعنی ہر سمت سے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیر کہنا آسان نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ لینا آسان ہے، اللہ کو بڑا بنانا ایک بہت ہی زبردست کام ہے، جو دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی بھرپور تیاری کریں اور وربک فکبر پہ عمل کریں۔ جب ہم کسی عصبیت میں مبتلا ہو کر، میرے بزرگوں، ایک شخص یو پی کا ہے، ایک شخص بہار کا ہے، ایک شخص بنگال کا ہے، ایک شخص فلاں جگہ کا ہے، اور جب ہم کسی علاقائی عصبیت میں کسی کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں نا، اس وقت وربک فکبر ہم کو آئینہ دکھاتا ہے، بڑے تم نہیں ہو، برتر تم نہیں ہو، خدا کی ذات ہے۔ جب ہم کسی لسانی عصبیت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، اس وقت وربک فکبر آئینہ دکھاتی ہے یہ آیت کہ بڑے تم نہیں ہو، تم برتر نہیں ہو، بڑھ کر نہیں ہو، بڑا صرف وہی ہے، ایک سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ جب تم اپنے مال اور دولت کے اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہو، تو پھر یہ بیڈ پہ لکھی ہوئی آیتیں نا وربک فکبر تمہیں آئینہ دکھائیں گی کہ صاحب بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ عارف قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ پیسے والے ہیں تو اپنی جگہ پہ، پیسے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب میں دھروو راٹھی کا ابھی کچھ حالیہ، دھروو راٹھی کو آپ لوگ سنتے ہوں گے، ابھی حالیہ اس کی ایک ویڈیو آئی اس بات پہ کہ کیا پیسے والے واقعی خوش رہتے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ کیسے خوش رہیں گے؟ جن کی زندگی کا مقصد پیسہ ہو وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم پیسے سے گھڑی خرید سکتے ہیں، وقت نہیں خرید سکتے، پیسے سے مکان خرید سکتے ہیں لیکن خاندان اور پریوار نہیں خرید سکتے، پیسے سے ہم فرنیچر خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے نا، پیسے سے ہم سیلف امیج نہیں بنا سکتے۔ سیلف امیج اللہ تعالیٰ نے ہوا پانی کی طرح عام رکھا ہے، اور اس کے لیے دو چیز چاہیے سیلف امیج کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم کتنا صاحب علم ہیں اور کتنا صاحب اخلاق ہیں۔ علم اور اخلاق یہ دونوں چیزیں سیلف امیج بناتی ہیں، اور یہ غریب کے لیے بھی ویسے ہی ہے اور امیر کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ کسی بھی معاملے میں اگر ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی معاملے میں بڑے بھائی کو یا کسی بھی چھوٹے بھائی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں تجھ سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہوں، تو اگر وہ سچ مچ میں اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پہ عمل کرنے والا ہے تو اس کو فوراً سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وربک فکبر، بڑا تو رب ہے۔ اصل میں کبر تکبیر کے معنی نا بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، بڑا بنانا ہے، بڑا بنا کے دکھانا۔ اب آگے ہے نا وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کی پاکی بیان کر اگر مانا کروں تو آپ ہنسیں گے نا، اپنے کپڑے کی پاکی بیان کر، پاک کرنا، پاک کرے تو کبر تکبیر میں وہی ہے، اس کو کبیر اور اکبر بنا کے دکھا، تمہاری گفتار کردار ہر چیز سے لگے کہ ہاں خدا بڑا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے نا، ایک پوسٹ آئی، دیکھ کیا پیاری بات ہے، ایک استاد کو نا ایک طوطا لا کر کے دیا گیا، طوطا، ایک شاگرد نے طوطا دیا، استاد کو طوطا بہت پسند آیا، انہوں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کو سکھانے لگے اللہ اکبر یہ وہ لائے وغیرہ کچھ چیزیں سکھانے لگے، تو وہ بولنے لگا اللہ اکبر۔ ایک دن وہ آئے اور رو رہے تھے استاد، تو اس طلبہ نے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں استاد محترم؟ انہوں نے کہا یار میرا طوطا آج جو ہے نا مر گیا۔ بولے اچھا ہے، وہ
اتنا اچھا بولتا تھا اس کی وجہ سے مر گیا, آپ اس لیے رو رہے ہیں؟ بولے نہیں اس لیے نہیں رو رہے ہیں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اس پر ایک بلی نے حملہ کیا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بلی نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جان کے خوف میں اللہ اکبر بولے, لیکن وہ خالی چی چا کر کے رہ گیا اور بلی اس کو کھا گئی. مرنے کے ٹائم وہ اللہ اکبر نہیں بول سکا, تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ دل سے اللہ اکبر تھوڑی بولتا تھا, وہ تو زبان سے رٹے ہوا تھا. ہمارا حال اگر اسی طوطے کی طرح ہے کہ ہم زبان سے رٹے ہوئے اللہ اکبر, تو کیا بات بنے گی؟ وہ طوطے والا حال ہوگا. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں رسول اللہ کی بات کر رہا تھا, حضور فرماتے ہیں, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزارہ سال با فطرت نشستم, میں ہزاروں سال فطرت کے ساتھ جڑا رہا. مطلب ایک انسان کی روداد ہے, ہزاروں سال میں فطرت کے ساتھ جڑا رہا. ہزارہ سال با فطرت نشستم بہو پیوستمو از خود گسستم, میں فطرت کے ساتھ پیوست ہو گیا, جڑ گیا اس سے, میں نے اس سے وصال کیا اور اپنے آپ سے ہجرت کر لی. از خود گسستم ولیکن یا ولیکن سرگزشتم این سے حرفست, لیکن میری پوری سرگزشت, انسانیت کی پوری سرگزشت کیا ہے؟ یہ 3 حرف ہے, تراشیدم پرستیدم شکستم, کہ میں تراشتا ہوں, بت تراشتا ہوں, نئی نئی چیزیں بناتا ہوں, کبھی اپنے اندر ایک بت بناتا ہوں, کبھی باہر میں کسی کو بت بناتا ہوں, کبھی اپنے آپ کو معبود بناتا ہوں, کبھی کسی اور کو بناتا ہوں, تراشتا رہتا ہوں, اور اس کے بعد پرستش کرتا ہوں, پرستش عبادت کرتا ہوں اس کی, پرستیدم, لیکن ایک وقت آتا ہے اس سے اوب جاتا ہوں, پھر شکستم توڑ دیتا ہوں. یہ انسانوں کی کہانی ہے تاریخ کی. کیوں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ نہ کہنے کی وجہ سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہنا پورے شعور کے ساتھ. اقبال کے اس شعر میں ہم کو دکھ جائے گا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ورنہ سجدے پہ سجدے کیے جائیں, ہم لوگ کر رہے ہیں کام, ایسی بات نہیں ہے. فلا تکن من القانتین, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وبشرناک بالحق فلا تکن من القانتین, ہم کر رہے ہیں کام, ہم کو مزید کرنا ہے. ہم کو دوسروں پر اپنی رائے تھوپنے کے بجائے خدا اور رسول کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اصلاح کا کام پہلے اصلاح ذات سے شروع ہوگا, اصلاح خیش, اصلاح نفس سے, تب دوسروں تک پہنچے گا. اس وقت کرنے کا کام کیا ہے میرے بزرگوں؟ تعمیر شخصیت, تعمیر سیاست نہیں. جو لوگ بھی سیاست کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, میرا تو موقف صاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم بچے ہو, تم نے دنیا ہی کیا دیکھی ہے, تم کو آتا ہی کیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کو کہنے کا حق ہے, آپ ماشاءاللہ بزرگ لوگ ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے, میں بی شیام سندر کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے, ڈاکٹر امبیڈکر کے بعد دلت طبقے میں تقریباً سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ. جب یہ نظام حیدرآباد کی حکومت تھی نا, وہ بڑے عہدے پر تھے, بڑے عہدے پر. آپ ان کی چیزیں پڑھیے, میں نے کچھ چیزیں پڑھی یہاں وہاں سے, جو چیزیں آتی رہتی ہیں بہت ساری. تو لکھتے ہیں, ایک مرتبہ لکھنؤ کے کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دلت ہم لوگ بنے تھے, لیکن مستقبل کے دلت آپ بنیں گے. ان کا جملہ ہے یہ, بی شیام سندر, مستقبل کے دلت آپ بنیں گے. انہوں نے کہا کہ جس برہمن نے کئی 1000 سال تک انسانوں پر ظلم کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیکولر لبادے میں آپ کو اپنے گود میں بیٹھائے گا؟ بی شیام سندر کی جو چیزیں ہیں نا, انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں, لیکن آپ کا جو اجتماع ہے اور آپ کی جو معاشرت ہے, معیشت ہے, وہ کہیں بھی قرآن سے تو لگا کھاتی ہی نہیں ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ مولانا مودودی نے کہہ دیا تھا یہاں پر کہ نہ ہم مسلم لیگ کے ہیں اور نہ کانگریس کے ہیں. ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ہندوستان کے تناظر میں کہ نہ ہم کانگریس کے, نہ بھاجپا کے, نہ اور کسی پارٹی کے ہیں؟ اس وقت ہمارا کام سیاست کا نہیں ہے, اس وقت ہمارا کام ہے تعمیر شخصیت کا, تعمیر ملت کا, تعمیر قوم کا. ہم اصلاح پہ دھیان دیں گے, اپنی اصلاح پہ اور قوم کی اصلاح پہ. اب جیسے یہاں وسیاب کا فتحیر آ رہا ہے, اپنے کپڑے کو پاک کرو. میں نے دیکھا, آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے میں بعض دفعہ غلط بھی ہوں, میں نے دیکھا بڑی مسجد ہے,
مسجد میں صفائی کا انتظام ہے، لیکن مسجد کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں، جو جگہ ہیں، ان کی صفائی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ بڑا ادارہ چل رہا ہے، بہت بڑا ادارہ، کروڑوں کروڑ روپے ہیں، لیکن اس ادارے کو اپنے اندر میں صفائی ستھرائی کے لیے نوکر چاکر لگا رکھے ہیں، لیکن اس کو باقی دنیا سے مطلب نہیں ہے کہ وہاں کیا صفائی ہو رہی ہے۔ اگر جماعت اسلامی کا دفتر کہیں پر ہے اور اس کے آس پاس میں کوڑے کرکٹ پھیلے ہوئے ہیں تو کس طرح کی جماعت اسلامی؟ بھائی یہ جماعت جمال اور جماعت کمال وغیرہ تھوڑی ہے، جماعت اسلام ہے نا۔ اسلام کہتا ہے وثیاب کا فطہر، تو تطہیر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر صفائی کریں، باہر کچرا رہنے دیں۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا سڑکوں پہ جاتے ہوئے کہ دکاندار جب دکان کھولتا ہے صبح صبح تو وہ اپنے دروازے کے پاس نا ایسے جھاڑو دے کر کے وہ سڑکوں پہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ابے اللہ کے بندے، وہ تو پھر واپس سے تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے کسی تھیلی میں ڈال کے کوڑے کرکٹ میں جا کے ڈال دو تو وہ ایسے ایسے آگے بڑھا دیتا ہے ادھر۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا۔ اگر کسی مسجد کے آس پاس کے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ مسجد خدا کی رحمت کی جگہ ہے اور جہاں پر مسجد ہوتی ہے وہاں پہ واقعی بہت شاندار نظام بن جاتا ہے، تو کیسی مسجد؟ اتنا بڑا دیوبند و ندوہ ہے اور اتنی بڑی جماعت اسلامی کے بہت بڑے بڑے مدرسے اور انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، اور دوسرے جگہوں کے جس جگہ پہ وہ انسٹیٹیوشن ہو، وہ ادارہ ہو، اس جگہ کے آس پاس رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور ناز کریں کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسا مرکز ہے جو عام انسانوں کی لائف اور زندگی سے اتنا ریلیشن شپ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ ورنہ کیا ضرورت ہے کہ اسلام کے نام پہ ہم اتنا کچھ کریں؟ اسلام کسی کی شخصی چیز تھوڑی ہے۔ نام بدل دیں، ہم چینج کر دیں، جماعت اسلامی کا نام چینج کر دیں، وہ ایسا نام رکھیں جیسے وہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے دینیات میں لکھا کہ جب ہم عیسائیت بولتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سے نسبت ہے، منسوب ہے۔ یہودیت بولتے ہیں تو یہود سے منسوب ہے، لیکن اسلام بولتے ہیں تو کسی سے منسوب ہونا ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب کسی سے منسوب ہونا ظاہر نہیں ہوتا ہے اور ہم نے وہ رکھا ہے اور کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم شخصیتوں سے منسوب کر دیں اپنی تنظیموں، اداروں، جماعتوں کا نام، اور اعلان عام کر دیں کہ بھائی یہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ذمہ داری کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں کی صفائی ستھرائی کے لیے فکر تو ہم کو کرنی پڑے گی نا۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے۔ اقبال نے ایک بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے دیکھیے آپ، مسلماں آ فقیر کج کلاہے، وہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یاد آ رہا تھا، مسلماں آ فقیر کج کلاہے۔ مسلمان کی تو شان یہ تھی کہ فقر میں بھی، فقیر ہونے میں بھی وہ کج کلا ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، بے نیاز ہوتا تھا ہر ایک سے اور نیاز مند ہوتا تھا خدا کا۔ مسلماں آ فقیر کج کلاہے، رمیدت سینہ او سوز آہے، لیکن ہوا کیا کہ اس کے سینے سے جو آہ نکلتی تھی نا، سوز پر میں بھری ہوئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ سوز ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، اس کے دل میں نالہ و فریاد اٹھتا ہے، اس کا دل بھی رو رہا ہے، مگر کیوں رو رہا ہے یہ نہیں جانتا۔ ہم سب لوگ بھی رو رہے ہیں، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں وہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ نا، ہماری آبرو تو مصطفیٰ کے نام سے تھی، لیکن مصطفیٰ کے نام پہ سوائے ہلڑ بازی کے کچھ نہیں ہو رہا۔ دلش نالد چرا نالد نداند، اس کا دل نالا کرتا ہے، اس کے دل میں بھی نالہ و شیون اور فریاد اٹھتا ہے، یہ بھی فغاں اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، مگر نہیں جانتا کہ یہ فغاں ہے کیا، فغاں کیوں اٹھ رہا ہے، درد کیوں اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے نہیں جانتا، اور کیوں اٹھتا ہے۔ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، اللہ کے رسول نگاہ کیجئے، کرم فرمائیے، ہم آپ کے ہی امتی ہیں۔ تصور میں یہ بات رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں، وہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔
ابھی تو غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جو مسلمانوں کا حال یہ ہے، جو دیکھیے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے میرے بزرگوں کہ دلت طبقے میں دیکھیے آپ کئی ہزار سال سے غلامی ہے، ان میں ڈاکٹر امبیڈکر، بی شیام سندر اور ایک دو نام اور آپ لے لیں، ابھی حال فی الحال میں بھی لوگ ہیں، ایک ادھر بڑا نام ہے ساؤتھ کی طرف، ہاں کچھ نام لے لیں آپ، لیکن الحمدللہ اس امت کو تو واقعی عظیم عظیم لوگ ملے ہیں۔ ابھی ادھر آپ 100-150 سال میں بھی دیکھ لیں آپ تو کتنے عظیم عظیم لوگ ملے ہیں۔ اس امت کو دلت بنانا آسان نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو بڑے عظیم عظیم لوگ ملے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان دلتوں کو جن کو دلت بنایا گیا ہے کئی ہزار سال سے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بی شیام سندر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو دوسروں کے مذہب میں مداخلت نہ کرنے کی جو سیاست اپنائی نا آپ کے بادشاہوں نے، اس سے زیادہ غیر اسلامی بات کوئی نہیں تھی۔ بھائی دوسروں کے مذہب میں مداخلت نہ کیجیے آپ، لیکن کوئی مذہب اگر کسی انسان پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو باضابطہ غلام بنا کے رکھے ہوا ہے تو آپ کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ فرض اور لازم ہے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ سے ایسا ہی کیا، سیاسی طبقے نے بھی اور علماء طبقے نے بھی، سب نے ایسا ہی کیا، اور نتیجہ ہے کہ کئی ہزار سال سے پسی ہوئی قوم پس رہی ہے، ان میں اٹھ رہے ہیں لوگ، اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اٹھیں گے، ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے، یہ ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، یہ اس میں کہیں بھی چھت ٹپکے گی تو ہم کو بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے ارے یار مسلمان کیا کرتے رہتے ہو، ہم تو اپنی بات کریں گے نا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے سکھ کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، یہاں رہنے والے یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں، ہم یہ سب نہیں دیکھیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک اور وطن کی تعمیر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے۔ تو جب چھت ٹپکے گی تو ہم کو فکر مند ہونا پڑے گا نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ یہاں سے یہاں بڑھ گیا ہے، ادھر جو ہمارے بھائی کا ہے وہ چھت ٹپک رہی ہے، ادھر نہیں ٹپک رہی ہے تو ہم رہنے دیں۔ چھت تو ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، چھت بھی ایک ہی ہے، فکر مند سب کو ہونا پڑے گا۔ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، پیار نبی نے کیا فرمایا کہ ایک کشتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک مالا ہے اور نیچے بھی ایک مالا ہے، اور اوپر والے لوگ کیا کرتے ہیں، نیچے والے مالے والے سوراخ کر رہے ہیں کشتی میں، اوپر والے کہتے ہیں کرنے دو سوراخ، ہمارا کیا جاتا ہے، چلے گا؟ نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں لوگ، اور اوپر والے مالے والے آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بولے کوئی مطلب نہیں ہم کو، وہ ان کی جگہ ہے، سوراخ کرنے دو، اور نیچے سوراخ ہوگا، سمندر امٹ کر آ جائے گا اوپر تک، تو سمندر امٹ کر آنے والا ہے۔ لوگ خبردار کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خبردار کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک کیفیت اور صورتحال ایسی بننے والی ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو بھی خبردار کرنا پڑے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ میں، ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم ہو، لیکن ایک دو جگہ کے علاوہ میں جماعت اسلامی کے بھی کچھ ایسے ڈھنگ کے ادارے نہیں جانتا ہوں جو باضابطہ مادری زبان میں بہترین تعلیم دیتے ہوں۔ ایجوکیشن کو لے کر کے تو اور مصیبت لگتی ہے، مادری زبان میں جس زبان کو وہ جیتا ہے اس زبان میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے اپنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دماغ بھی ایسا بہہ گئے ہیں لارڈ میکالے کے نظام میں کہ وہ بچوں کو دماغ دے ہی نہیں سکتے ہیں، سمجھا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو رٹو من بنا ہوا ہے، وہ پیسے کمانے کی مشین بن رہا ہے۔ کتنے اچھے اچھے عالی دماغ لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنی زبان میں پڑھ کر، دوسری زبان میں نہیں، جبکہ پوری دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی زبانوں میں تعلیم دیتے ہیں لوگ۔ ہم کچھ ایسا کر کے دکھلاتے کہ ہمارے لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھیے کوئی بھی ایک اجتماع ہوگا، تبلیغی جماعت کے افراد کئی 100 کروڑ خرچ کر دیں گے۔ جماعت اسلامی کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، جمعیت علماء والے پیسے کی وجہ سے مارا ماری کر رہے ہیں، کمی نہیں پیسوں کی کہیں بھی۔ لیکن ایسے ادارے قائم کرنا جو اپنی زبان میں تعلیم دیں اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو ہمارے اپنی زبان میں تعلیم دینے کے بعد بھی دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے شاندار۔ ہم ان کو کیسے سمجھائیں؟ میں اسکالر میں پڑھاتا ہوں، آپ یقین کیجئے اگر وہاں پہ سیکنڈری سیکشن میں اگر 600 بچے ہوں، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے 600 بچے ہوں، تو 100 بچے میں بمشکل 2 بچے 3 بچے ایسے نکلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم باضابطہ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، الگ سے کچھ پڑھتے ہیں،
اور الگ سے کچھ پڑھنے کے لیے پوچھیے تو اگر 4 بچوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں سے ایک بچہ ایسا رہے گا جو اپنے گھر کی زبان میں کچھ پڑھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پڑھتا ہے معلومات کی طرح، علم کی طرح نہیں. علم اور معلومات میں بہت فرق ہوتا ہے. دوسری زبانوں میں جب ہم پڑھتے ہیں چیزیں نا تو وہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا ہے. علم تو صرف ہوتا ہے اپنی زبان میں. ہاں جب ہم اپنی زبان میں پڑھ کر کے باشعور ہو جاتے ہیں پھر دوسری زبانیں پڑھتے ہیں تو وہاں سے علم آتا ہے. لیکن ہم کو اپنی زبان کی خبر ہی نہیں اور دوسری زبانوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو شروع میں تو رٹو مل بنیں گے اور اس کے بعد پھر معلومات کا پٹارا پشتارا لے کر گھومتے رہیں گے. ایسے اداروں کی ضرورت ہے. اس وقت سیاست کے چکر سے نکل جائیے. میرا تو بھائی یہی کہنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا موقف کمزور ہے، تم غلط ہو، لیکن میں تو علی اعلان یہ بات کہتا ہوں اس وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے. سیاست تو انٹرنیشنل ہو چکی ہے. جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھول میں ہیں. ابھی کنگ سے زیادہ کنگ میکرز کا کام ہے جو پسے پردہ ہیں، چھپے رہتے ہیں. اور انٹرنیشنل سیاست جو کچھ کر رہی ہے نا وہ تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا. مرغے لڑانے والوں کو ابھی دیکھیے، وہ ایک آیا نا ابھی ایک چھوٹی سی کلپ آئی ہے. ایک پنڈت جی جو ہے وہ کچھ بولتے ہیں اور ایک مولانا صاحب ہیں، وہ پنڈت جی پہلے اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے مولانا جی جو ہیں وہ بھی جو ہے چانٹا مار دیتے ہیں. تو کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا زور کا تھپڑ مارا. بولے ابھی یار سب اسکرپٹڈ ہے، کیا کو پاگل بن رہے ہو. ہم کو سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی، کہ وہ ٹیلی ویژن پہ زیادہ بھروسہ کرنے والے نہ بنے. ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم پڑھیں گے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے شاندار انداز میں پہن کر کے چلیں گے اور آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. اور ایک خوبصورت ڈسٹ بن بن جائیں گے. جب جھگڑا ہوگا تو اس ڈسٹ بن سے کچڑا نکلے گا. گالیاں بکیں گے، الٹا سیدھا بولیں گے، حسد کریں گے، جلن کریں گے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک کرو. کپڑے پاک کرو نہیں، اپنے مظاہر کو پاک کرو. جو کچھ تمہیں دکھتا ہے اس کو پاک کرو. معاشرت کو پاک کرو. کس سے؟ بے حیائی سے، زنا سے. نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بناؤ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں شامل ہے کیونکہ معاشرت پاک ہوگی نا. معیشت کو پاک کرو، حرام سے بچاؤ. یہ ثِيَابَكَ فَطَهِرْ ہے. جو دکھ رہا ہے اس کو پاک بنانے کی کوشش کرو. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. مال دو طرح سے پاک ہوتا ہے، ایک حرام سے بچنے سے اور دوسرا مال کو حق والوں تک پہنچانے سے. یہ دو طرح سے مال پاک ہوتا ہے. حرام سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے کتنا حکم دیا، اے لوگو حرام سے بچو، حرام سے بچو. اور حکم دیا حلال اور طیب کھاؤ. ہمارے مذہبی طبقے نے حلال کو لیا، طیب کو اڑا دیا. ہم لوگوں نے مدرسوں میں کھایا ہے، آپ یقین نہیں کیجیے گا، کیڑے والے چاول کھائے ہیں. کیڑے لگے ہوئے چاول. کیوں؟ کیونکہ حلال پہ نظر تھی، طیب غائب تھا. کسی اور کی بات کریں تو کوئی بات بھی ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے مدرسے کے لوگ، میں نے خود کھایا کیڑے والا چاول. کیڑا نکالا، سائیڈ میں کیا، پیسے نہیں ہیں اور دوسرے بچوں کے بعد بھی پیسے نہیں ہیں. ہمیں ان کو بچانا ہے کہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں. سائیڈ کر دیا، کسی کو بتایا نہیں. اور یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، اور کھا لیا سائیڈ سے. جہاں پر کیڑا دکھ رہا تھا وہاں پر خالی چھوڑ دیا اور بہانہ بنا کر اٹھ گئے پلیٹ لے کر. یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ ہماری نظر حلال پہ تو تھی مگر طیب پہ نہیں تھی. ہماری معاشرت کیسے پاک ہوگی؟ نکاح آسان بنانے سے، بے حیائی کی چیزوں کو کم کرنے سے. اپنے گھروں کی عورتوں کو سمجھانا ہوگا کہ میک اپ کے چکر میں مت پڑو زیادہ. یاد ہوگا آپ کو، میں نے ایک مرتبہ وہ بتایا تھا کہ جو کیا نام اس کا، امریکی تاریخ کے خفیہ اوراق کتاب کا نام ہے، اس میں وہ بتاتا ہے، وہ آدمی جس نے لکھا ہے، رائٹر جان پرکنز ایسے کچھ نام ہے. تو تبت جب جاتا ہے ہمالیہ کے دامن میں تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ چرانے والی ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا مرد ہے. تو سوچتا ہے کہ یار یہ ساری دنیا سے کٹی ہوئی عورت ہے، اس سے پوچھتا ہوں یہ کیسے دنیا کو دیکھتی ہے. تو کیا بولتی ہے وہ عورت، بوڑھی عورت، کہتی ہے کہ تمہاری عورتیں پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ تم مردوں کو پاگل ہونے سے بچا نہیں رہی ہیں. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو، صبح سے شام تک دوڑ رہے ہو، مر رہے ہو، فکر نہیں ہے اپنی. کیسے خوش رہنا چاہیے تم کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم. تمہاری عورتیں تو کم سے کم روکتی، ماں روکتی بیٹے کو، بیٹا اتنا پاگل بننے کی ضرورت نہیں ہے یار، آرام سے رہو. شوہر کو روکتی،
ارے نہیں چاہیے ہم کو 50,000 اور 5 لاکھ کا نیکلیس، ہم کو آپ عزیز ہیں. یہ کیوں پاگل بن رہے ہیں آپ؟ عورت بولتی ہے کہ آپ تمہاری عورتیں کیسی کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو پڑھیں گے کیا؟ جو مرد پڑھ رہا ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، وہی عورت لڑکی پڑھ رہی ہے. دونوں کی تعلیم ایک ہے. وہ بھی 2 اور 2 4 سیکھ رہا ہے، وہ بھی 2 اور 2 4 سیکھ رہی ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ کہاں سیکھ رہی؟ گھروں میں بھی نہیں ہے. میک اپ پہ اتنا زیادہ میک اپ کا رجحان ہو گیا ہے کہ نہ پوچھیے. فطرت سے ہٹ کر کے مصنوعی دنیا میں ہم گھس گئے ہیں. جو لوگ بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مانیے فطوبى للغرباء، وہ غربا کی طرح ہیں. ان کے لیے اللہ کے رسول کی بشارت ہے. ہم اپنے عورتوں کو بھی بچائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑا شرم کرتے ہیں. بہت ساری باتیں گھر میں کر لیتے ہیں، باہر میں کر لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں کر پاتے. سچائی یہی ہے، اپنے گھر میں نہیں کر پاتے. ان کو سمجھا نہیں پاتے، ان کو سنا نہیں پاتے، ان کو بتا نہیں پاتے. مسلم امت نے ایسے بھی عورتوں کو کاٹ کے رکھا ہے، اجتماعات اور پروگراموں سے اور مسجدوں سے کاٹ کے رکھا ہے. یا تو عورتوں میں وہ تھی، یعنی انتہا درجے کی قید و بند تھی عورتوں میں، یا پھر انتہا درجے کی آزادی ہو گئی ہے. اور دونوں مرد ہی کر رہا ہے. مرد نے ان کو بنایا تھا قید میں، اور آزاد بھی کیا ہے مرد ہی نے. تو اس بات کو کون سمجھائے گا؟ ایجوکیشن میں تو صرف یہی ہو گیا ہے کہ ایک لڑکا جو پڑھ رہا ہے وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں یہ بنوں گا، اور ایک لڑکی پڑھ رہی وہ بھی خواب دیکھ رہی ہے میں یہ. دونوں کی تعلیم سیم ہے. تو یہ بات بڑے پیمانے پہ کس کو سوچنی چاہیے؟ بڑے لوگوں کو. ایسا نصاب ترتیب دیا جانا چاہیے، ایسے ادارے بنائے جانے چاہیے جس میں لڑکیاں جو پڑھ رہی ہوں ان کو ان کے لحاظ سے، ان کے رول کے لحاظ سے، ان کی لائف کے لحاظ سے پڑھائی ہو رہی ہو. ورنہ وہی ہوگا نا، ہم پڑھتے رہیں گے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور کریں گے کچھ نہیں. خالی ایک بہترین چشمہ لگائیں گے اور گھڑی زوردار والی لگائیں گے، کپڑا وپڑا جھاڑیں گے اور باہر نکل جائیں گے، دیکھو میں کچھ ہوں، مجھے دیکھو. ہمارے بچوں کا یہی حال ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کے لیے اسٹار کون بنا ہوا ہے؟ کتنا افسوس لگتا ہے. یہ نچنیے گویے جو گٹکے کا پرچار کر رہے ہیں، یہ اسٹار بنے ہوئے ہیں. وہ کرکٹ اسٹار، فٹ بال اسٹار. اور یہ کیا ہے میڈیا نے اور دوسرے لوگوں نے بھی. ہمارے گھر کا کوئی باپ وہ کہتا ہے میں تو فلاں کا فین ہوں، بچہ سن رہا ہے. ماں کہتی ہے میں تو فلاں ہیروئن کی فین ہوں، شاہ رخ خان کی فین ہوں. بچہ سن رہا ہے نا. ماں بھی تو نام نہیں لے رہی ہے کسی بڑے پڑھے لکھے آدمی کا کہ میں ان کی فین ہوں یا میں ان کا فین ہوں. تو اس کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ اسٹار ہیں، یہ لوگ پیسے کمانے والے، ہم کو بھی پیسے کمانا ہے. پیسے کمانے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی بھی چیز میں جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے نا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. خیر الامور اواسطھا، بہترین کام جو ہے وہ اعتدال میں رہ کر ہوتا ہے. ہم کو اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا. اور ہم جب سمجھائیں گے اپنے بچوں کو نہیں مانیں گے وہ، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ علم غلم چیزیں بھر گئی ہیں آ کر، اسی میں رہ رہا ہے وہ. یہاں ہم اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسری جگہ کے گیلا ہو جاتا ہے تو نہیں مانے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو سمجھاتے رہنے کا، اللہ پہ چھوڑ دینے کا. ہمارا کام یہی ہے، مسلسل سمجھاتے رہنا، فکر مند رہنا، درد مندی کے ساتھ سمجھانا. انشاءاللہ حالات دھیرے دھیرے تبدیل ہوں گے. یہ اخبار کی تبدیل کبھی بھی حالات نہیں ہوئے ہیں. امت بہت سارا کام کر رہی ہے. امت کو صحیح سمت میں اور صحیح سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی یہ ثابت کر رہے ہیں میرے بزرگوں کہ ہم میں شراب پینے والے کم ہیں، الحمدللہ. ہم آج بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم میں جواری کم ہیں، جوا کھیلنے والے کم ہیں دوسرے قوموں کے مقابلے میں. ہم آج بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں دوسری قوموں کے مقابلے میں کم بے حیا ہیں. لیکن ہم آج یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ وسیع الظرف ہیں، زیادہ علم کے لیے مرنے والے ہیں. یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. ہم یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں ان قوموں کے سامنے کہ ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں تو اللہ اور رسول کا نام ہمارے دل کے اندر جاگوزی ہے. ہم اپنی دکان چمکانے کے لیے نہیں لیتے ہیں نام. میرے بزرگوں، میں تو یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ ان آیات کو سچ مچ میں لکھ کر کے رکھیے اپنے بیڈ کے سامنے.
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے مظاہر کو پاک کرو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی زبان کو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے اندر کی گندگی، اندرون کی گندگی کو بھی نکال کر پھینک دو، کسی طرح کا حسد، کینہ، بغض، عداوت چھوڑ دو۔ اللہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بولو گے نا تو حضرت علی کی طرح ہوگا کہ منہ پہ تھوک دیا تو ہٹ گئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑا رب ہے، میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ منہ پر کوئی تھوکے گا نا، وہ کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہندوؤں کی طرف سے کچھ آئے یا ہندو نیتا کی طرف سے کچھ آئے تو ہم اس کا برابر لیول پہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی ہم برابر لیول کے ہیں ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ خاک ہیں کیا برابر لیول کے؟ ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ان تک صحیح بات پہنچانی ہے؟ ان میں جو بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت عظیم ہیں، ان میں بھی بہت سارے بندے، ان کو جوڑنا ہے۔ یہ سیاست جو ہے نا، سڑکوں پہ احتجاج کی سیاست، یہ کسی طرح کام نہیں دینے والی۔ مسجد میں بھی، بابری مسجد کے معاملے میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا، وہ شاہ بانو کیس کے معاملے میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا، ہر چیز میں دیکھ لیا ہم نے۔ برابر کی سطح ہے ہی نہیں ہماری۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم کہہ دیں صاف صاف، بھائی کانگریس والے، بی جے پی والے، تم لوگ آپس میں لڑو مرو جو کرو، ہم کو تم میں سے کسی کا بھی ووٹ نہیں ملے گا، ہم کو چاہیے ہی نہیں۔ ہم لوگ اس وقت ہندوستان پہ دھیان دے رہے ہیں، اپنی زمین پہ دھیان دے رہے ہیں، اپنے لوگوں پہ دھیان دے رہے ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے اپنے ہم پہ دھیان دے رہے ہیں۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے، آپس میں جھگڑا کرنا ہے، کرتے رہو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو اس لیے کہ تم کو زیادہ حاصل کرنا ہے اور نہ یہ کہ زیادہ سمجھنا ہے۔ یہ احسان کرتے ہوئے کہ ہم نہ زیادہ سمجھیں گے اور نہ زیادہ مانگنے کی یا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستان میں ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، احسان کریں گے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب پہ، لیکن دو بات رہے گی، نہ ہم احسان کا معاوضہ مانگیں گے اور نہ ہم احسان کر کے یہ سوچیں گے کہ ہم نے بہت کر دیا۔ نہیں، جتنا بھی کریں گے سمجھیں گے کہ ہم نے کم کیا ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے یہاں ہماری گفتگو میں جب بھی بات آئے گی، وہ آئے گی تعمیر کی بات آئے گی، قوم کی تعمیر کی، ملک کی تعمیر کی۔ جیسا کہ میں نے وقف کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جب وقف کی زمین پہ جھگڑا ہو اور جب ہم لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ زمین اس لیے ہے کہ اس سے مسلمان اپنی تعمیر کا بھی کام لیں گے اور مسلمان ہندوستان کی تعمیر کا بھی کام لیں گے، دونوں کی تعمیر کا کام لیں گے، کیونکہ ہر ملک ملک ماست، ملک خدائے ماست، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہاں رہنے والے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ اور پریوار ہیں۔ اس طرح سے سوچ کر کے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس سے زیادہ اچھے انداز میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں اور اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو بھی بہتر ہو سکتا ہوگا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ تقریروں سے بات نہیں زیادہ بنتی ہے، لیکن آپ تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہی دیتے ہیں تو تقریر تو کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے مجبوری ہے بولنے کے لیے۔ جو بھی میں نے کچھ غلط کہا ہو معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ خاندانی